بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یکم ربیع الاول کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی، اور یہ وظیفہ بڑا ہی خاص اور مبارک ہے کیونکہ یہ قرآنی کلمات پر منحصر ہے، اور ان قرآنی کلمات کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکات ہیں جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے، برکات حاصل ہوں گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کی پہلی چاند رات اور یکم ربیع الاول کے دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی انوکھی روحانی مدد حاصل کرنے کا یہ خاص عمل ہے۔ ناممکن کو ممکن بنائیں، پیسہ، مال اور دولت حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے والا ہے، اور یہ مبارک مہینہ کہ جس کے اندر سرکار دو عالم نبی آخری الزمان کی اس مہینے کے اندر پیدائش مبارک ہے، اور یہ مہینہ اس حوالے سے بہت زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، بہت زیادہ فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کا چاند طلوع ہوتے ہی اس کی برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انوکھی روحانی مدد ملے، ایسی کہ آپ کے تمام ناممکن کام ممکن ہو جائیں، پیسہ، مال، دولت سب کچھ آپ کے نصیب ہو جائے، تو ماہ ربیع الاول کی پہلی رات یا پھر یکم ربیع الاول کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دین دنیا سنور جائے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل قرآنی کلمات پر منحصر ہے، جو آپ کے ساتھ میں بارہا ویڈیوز میں ذکر کر چکی۔ جو کوئی ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس نام کی طاقت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اب اس خاص عمل کو کرنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک تو آپ نے آج رات یعنی کہ یکم ربیع الاول کی رات، اور ایک دوسرا طریقہ آپ یکم ربیع الاول کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب دونوں اوقات میں عمل کرنے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے، جو آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ تو عمل اور وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، پہلا طریقہ کار، اگر آپ آج رات یعنی کہ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر یہ خاص عمل کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اسے آپ نے کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وہ قرآنی لفظ اسماء اعظم اللہ الصمد ہے، اور اللہ الصمد کا فقیری روحانی فیض تو اس فرد کو حاصل ہوگا جو کہ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی دنیاوی حاجت ہے یا آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس پریشانی کو آپ اللہ الصمد کی برکت سے دور کر سکتے ہیں۔ اسماء اعظم اللہ الصمد کے بزرگوں نے ہزاروں فضائل اور وظائف بیان کیے، تو ہم آپ کے لیے بہت ہی آسان عمل ان میں سے ذکر کریں گے۔ لہٰذا آپ نماز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد محمد آل محمد ہدیہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں کہ سورت الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھیں۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کریں۔ جب آپ یہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس دعا کو صرف اور صرف آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس دعا کے بعد آپ نے 100 مرتبہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ الصمد کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے اول
اور اس کے آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے دعا مانگنی ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے، جائز حجات کے لیے دعا مانگنی ہے، تمام پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعا مانگنی ہے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو کوئی اس عمل کو، اس وظیفے کو آج رات کرے گا تو اللہ کی ذات اس کی یہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، کیونکہ اسماء اعظم اللہ الصمد کی فضیلت کے حوالے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمام کائنات میں موجود درختوں کی شاخوں کو چھوٹی چھوٹی کلمیں بنا دی جائیں اور تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور ان سے تمام انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند اور حشرات مل کر اسماء اعظم اللہ الصمد کی فضیلت تحریر کرنا شروع کر دیں اور قیامت تک تحریر کرتے رہیں، تو بھی اسماء اعظم اللہ الصمد کی ایک جز کی بھی فضیلت بیان نہ ہو سکے گی، اور بیان کی گئی بات عقل مند کے لیے اللہ الصمد کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ الصمد کو پڑھنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ برکات۔ جو کوئی اللہ الصمد کو پڑھے گا تو اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، تقدیر کا لکھا بدل جائے گا، بڑی مشکل اللہ کے فضل سے ختم ہوگی، رزق میں، دولت میں برکت ہوگی۔ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنے کی اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ یکم ربیع الاول کے دن اللہ الصمد پڑھنے کا خاص وظیفہ ذکر کرنے والی ہوں، جس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، آپ کے جائز مقاصد پورے ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کو دین دنیا کے تمام خزانے حاصل ہوں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل اتنا بابرکت ہے کہ اگر آپ کے گھر کے تمام افراد بھی اس عمل کو کر لیں گے تو انہیں ہر وہ ان کی دعا قبول ہوگی جن کے لیے وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، التجائی کرتے ہیں۔ میری بہنوں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے پاک کلام سے اس مبارک مہینے کا آغاز کریں کہ جس میں ہمارے آقا دو جہاں اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ تو میری اسلامی بہنوں، آپ نے آج یکم ربیع الاول کے دن بھی نماز عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کی دعا پڑھنی ہے، پھر آپ نے 101 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد یعنی کہ اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے، پھر آپ نے آخر میں بھی 10 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرنی ہے کہ مولا میری تمام رزق کی پریشانیاں ختم کر دے، اس مبارک مہینے کی برکت سے تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما، میری دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے یکم ربیع الاول کے دن یا رات کو لازم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں لاکھوں سے کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ تو یہ عمل خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں۔ تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔